السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے اور لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھتا ہے۔ فخر موجودات، سرور و سالار شہیداں، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ، حسین ابن علی کی ولادت بسعادت پر معصومین کی اور معصومین کے چاہنے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ شعبان المعظم کے مہینے کی ولادتوں نے اس ماہ کی رحمتوں و برکتوں میں اضافہ کر دیا۔ خدا ہم سب کو شعبان المعظم کی رحمتوں و برکتوں سے فیضیاب کرے، الہی آمین۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ 3 شعبان 4 ہجری کی صبح کے وقت فاطمہ زہرا کے گلشن میں بہار آ گئی۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے دوسرا فرزند عطا فرمایا۔ چمن رسالت میں بہار آ گئی، آغوش زہرا میں وہ فرزند آ گیا جس کی خوشبو سے کائنات مہکنے لگی۔ فاطمہ زہرا دوران حمل مصلی عبادت پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں تو ام ایمن نے پوچھا کہ اے بی بی، آپ تنہائی میں کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے مجھے حیران کر دیا، مجھ سے باتیں کرتا ہے اور آج بچے نے مجھے رلا دیا۔ کہتا ہے السلام علیکی یا امہ ہو انا ولدک العطشان، ماں میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ فاطمہ زہرا کے گھر آئے، فاطمہ زہرا کو دیکھا، گریے کا سبب پوچھا۔ فرمایا بابا، میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کی باتوں نے مجھے رلا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ تمہیں یوں ہی سلام کرتا رہے گا۔ جب یہ بچہ تمہاری آغوش میں آئے تو کوشش کرنا کہ یہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہے۔ جب 6 ماہ کا حمل ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج رات تمہارے گھر میں جنت کی وہ حور جس کا نام لعبہ ہے وہ آئے گی، اور یہ حور جب مسکراتی ہے تو پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اس حور کو 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت، یہ حسن و یہ جمال اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے مولود کی دایا ہے۔ 2 شعبان کی رات ڈھلی، فاطمہ زہرا نماز تہجد اور مصروف تسبیح و تقدیس تھی کہ اچانک وہ حور آ گئی جس کے حسن اور نور و جمال سے حجرہ زہرا منور ہو گیا۔ فرمایا السلام علیکہ یا بنت خاتم الانبیاء، میں جنت کی حور ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ سیدہ حجاب میں چلی گئیں، حجاب ہٹا تو دیکھا کہ شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس ہیں، 2 زانو ہوا، انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان جدی رسول محمد رسول اللہ واشہد ان ابی واخی اولیاء اللہ واشہد ان امی سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فاطمہ زہرا کے گھر رسول تشریف لائے، فرمایا ام ایمن، میرا بیٹا میری آغوش میں دے دو۔
آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، گلا چوما، زبان نبوت دہن میں دی، حسین سیر ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل آئے، فرمایا تحفہ درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ ارشاد قدرت ہے کہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ حسن کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر ہے، اسی طرح آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر ہے، جسے عربی میں حسین کہتے ہیں۔ امام حسین کے القابات سید، سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء اور کنیت ابا عبداللہ ہے۔ امام حسین کی ولادت پر پوری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خازن جنت کو اللہ نے حکم دیا کہ آگ کو گل کر دو، رضوان جنت کو حکم دیا کہ بہشت کو سجاؤ، اور سب بستہ ہو کر تسبیح و تقدیس کرو۔ حوران جنت کو حکم ہوا کہ وہ جا کر فاطمہ زہرا کو حسین کی مبارک بات پیش کریں۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ ہزار ہزار فرشتوں کا گروہ تیار کرو اور محمد، علی اور فاطمہ کو مبارکباد دو۔ جبرائیل کے آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ کا لشکر اور اس شان سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں کہ فطرس فرشتہ جو ترک اولیٰ کی وجہ سے ایک جزیرے میں پڑا تھا، ایک مرتبہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ جبرائیل کیا ہوا؟ کیا قیامت آ گئی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت میں شفاعت کرنے والا آ گیا ہے۔ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ ولادت امام حسین کے 7 دن تک جبرائیل مبارکباد دینے جاتے رہے۔ فطرت سے کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ نبی کریم کو عظیم مولود کی مبارکباد دے کر اسی کے واسطے سے بالوں پر طلب کروں گا۔ یہ بالوں پر دراصل علم و عمل کے 2 پر ہیں جن سے وہ محروم کر دیا گیا تھا۔ جبرائیل فطرت کو لے کر چلے۔ فقط فطرس ہی نہیں، ملک دردائیل سلسائیل بھی در زہرا پر شفا لینے کے لیے آ گئے۔ جبرائیل نے رسول اللہ کو مبارکباد دی، فرمایا کہ فطرس بھی آیا ہے۔ دمعۃ الثاقبہ جلد 2 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس کیا اور فرمایا بار الہا تجھے اس مولود کا واسطہ فطرس کو معاف کر دے۔ فطرس کو بالوں پر عطا ہو گئے اور کہتا ہوا چلا من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کوئی نہیں کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اور اس کے بعد فطرس نے اپنے ذمے یہ خدمت لے لی کہ اب دنیا میں کوئی شخص بھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہے گا تو فطرس اس کا سلام امام حسین کی خدمت میں پہنچائے گا۔ رسول اللہ امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے کہ اگر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو رسول تڑپ جاتے تھے۔ مسجد میں حسین گر پڑے تو آپ خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کر گود میں اٹھاتے، فرماتے ایھا الناس، اس کو پہچانو، احترام کرو، اس کی مدد کرو۔ جب حسین پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے تو رسول اللہ اپنا سجدہ طولانی کر دیتے تھے۔ عید کے دن امام حسین فرماتے ہیں کہ سب کے پاس ناقہ ہے، میرے پاس ناقہ نہیں، تو حسین کے لیے رسول اللہ ناقہ بن جاتے تھے۔ اگر حسین نے بچہ آہو کی فرمائش کی تو ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ آہو حسین کو دے دیجئے۔ مباہلے کے میدان میں رسول اللہ اپنی گود میں لے کر جا رہے ہیں کہ حسین کو راستہ چلنے کی زحمت نہ ہو۔ دائیں زانوں پر حسین اور بائیں زانوں پر فرزند ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قدرت نے کہا کہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں تو آپ نے فرزند ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو بچا لیا۔ حبیب ابن مظاہر کو خاک قدم حسین کو آنکھوں سے لگاتے دیکھا تو حبیب کو گودی میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین کا عاشق ہے، حسین کا دوست ہے۔ جب حاکم مدینہ ولید نے یزید کی بیعت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اپنا نام نہیں لیا کیونکہ جانتے تھے کہ میرے بعد میرے بیٹے دنیا میں آئیں گے
اور جب میرا آخری بیٹا پردہ غیبت میں ہوگا تو جو ولی فقی ہوگا وہ بھی ظالم کے خلاف قیام کرے گا، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی امریکہ، اسرائیل اور تمام دشمنان اسلام اور صہیونی طاقتوں سے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ امام حسین کے خادم ہیں۔ حق و باطل کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، عشق اولاد علی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بیعت کے سوال پر امام حسین نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر یزید جیسا حاکم حکمران ہو تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ امام حسین نے یزید اور باطل قوتوں کے مقابلے میں قیام فرمایا اور اپنے قیام کے مقصد کو بھی بتایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد عن امر بالمعروف ونہی عن المنکر اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ میرا مقصد جو ہے امت کی اصلاح ہے اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کی بقا کے لیے ہے، اور ہمیں دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ ہماری زندگی کو حسینی اور ہماری موت کو حسینی بنا دے، قلب مبارک امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، سید الشہداء امام حسین کے صدقے تمام امام حسین کے چاہنے والوں کی جائز حاجات کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ التماس دعا۔